بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم دعا سے میں اس کی کچھ وضاحت آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام کے اندر الفاظ بڑے مختصر ہوا کرتے ہیں، مگر ان کا معنی اور مطلب بہت وسیع اور عریض ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی آپ نے بتائی کہ اوتیت جوامع الکلم، کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مجھے مختصر الفاظ میں بہت زیادہ وسیع اور بہت مفہوم مطلب بیان کرنے کا ہنر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے کرتے بھی ہوں گے، کیونکہ یہ ایسی دعا ہے کہ ایک مومن کبھی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے، روزانہ کم سے کم اس کو ایک مرتبہ تو اس دعا کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کرنا ہی ہے۔ آپ کی دعا ہوتی تھی کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ چار باتیں ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کی پناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب کیا کرتے تھے کہ پروردگارہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیری نعمتوں کے زوال سے اور چھن جانے سے، تیری عافیت کے بدل جانے سے اور تیرے اچانک انتقام لینے سے اور تیری تمام ناراضگیوں سے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی جامع دعا ہے کہ آدمی اگر اس میں ذرا غور کرے، تدبر کرے، تو اس کو اندازہ ہوگا کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم میں بالکل گفتگو کرنے والے اور باتیں بتانے والے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس دعا کے اندر پیارے نبی نے جو دعا کی ہے تو کیا کیا باتیں اس کے اندر ہم کو نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہی کہ ہم پر اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں، چھوٹی بڑی، نظر میں آنے والی، نظر نہیں آنے والی، آخرت دنیا کی اور دین کی کتنی عظیم نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دے رکھی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں آپ نے جو دعا کی اس کے اندر گویا کہ آپ ہر بندے کو یہ سکھا رہے ہیں، یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ بندو جو کچھ بھی ہم کو نعمت حاصل ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت ہے۔ بندہ یہ نہ سوچے کہ یہ سب میں اپنی کوششوں سے، اپنی محنتوں سے حاصل کر رہا ہوں تو یہ میری نعمت ہے، یہ نہ سوچے، بلکہ دعا ہم کو سکھائی گئی کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، کہ پروردگارہ جو بھی مجھ کو نعمت حاصل ہے وہ صرف تیری نعمتیں ہیں اور تیری نعمتیں کہیں مجھ سے تو چھین نہ لے، تو اس لیے یہ دعا جو کی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ بندہ نعمتیں پا کر مطمئن نہ ہو جائے کہ دینے والا چھیننے پر بھی قادر ہے، تو اس لیے بندے کو یہ بھی تعلیم دی جا رہی ہے کہ نعمتوں کی حفاظت کے لیے بندہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرے۔ تو یہاں ہمارے اپنے اوپر اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں وجود بخشنے کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہم کو دے رکھی ہے وہ نعمت ہدایت ہے، نعمت دین ہے، اور وہ بھی بالکل صحیح کتاب و سنت کے بالکل کے مطابق جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ یہ نعمت اللہ رب العالمین نے ہمیں دے رکھی ہے، اس سے ہم کو نوازا ہے، تو اس کے بھی چھیننے کے اسباب ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نعمت کے بارے میں اللہ رب العالمین کی پناہ تلاش کر رہے ہیں کہ پروردگارہ تیری جو بھی نعمت ہے ان نعمتوں کے چھن جانے سے میں تیری ہی پناہ میں آ رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا قانون بتایا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دی ہوئی نعمت چھینتا نہیں ایسے ہی، بلکہ بندے اسباب پیدا کرتے ہیں نعمتوں کے چھن جانے کے، تو تب اللہ تعالیٰ ان کو دی ہوئی نعمتیں ان سے چھینتا ہے۔ تو در حقیقت یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہی دعا کر رہے ہیں، جیسے کہ بہت سارے شارحین نے بھی لکھا ہے کہ پروردگارا میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ تیری نعمتوں کے زوال کے اسباب کہیں میں نہ اپنا لوں، کہ تو نے مجھے نعمتیں دے رکھی ہیں مگر ان نعمتوں کے چھننے کے میں اپنی ذات سے اسباب پیدا کروں گا تو تب تو یہ نعمتیں چھینے گا۔ تو اس لیے میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ کہیں میں کوئی بھی سبب ایسا اختیار نہ کر لوں کہ جس کی وجہ سے تو مجھے اپنی دی ہوئی نعمتوں سے محروم کر دے اور اسے تو دوبارہ چھین لے۔ تو اسباب زوال نعمت کہیں میرے اندر پیدا نہ ہو جائیں، اس کے لیے آپ اللہ رب العالمین کی پناہ تلاش کر رہے ہیں۔ مزید اس دعا کے اندر آپ اگر غور کریں گے تو ایک اہم بات ہم کو یہ بھی اس کے اندر نظر آ رہی ہے کہ نعمتوں کے چھننے کی مختلف شکلیں اور صورتیں ہوا کرتی ہیں۔ ہر نعمت کی چھن جانے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ تو گویا اس دعا کے اندر آپ یہ بھی اللہ رب العالمین سے طلب کر رہے ہیں کہ پروردگارا کسی بھی نعمت کی چھننے کی جو بھی شکلیں جو بھی صورتیں ہو سکتی ہیں ان تمام صورتوں سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ رب العالمین جب مال و دولت کی نعمت عطا کرتا ہے تو اس نعمت کے چھننے کے کتنے طریقے نہیں ہو سکتے ہیں۔ کبھی گھر پہ ڈاکہ پڑ سکتا ہے، چور اتر آ سکتے ہیں اور ہماری اپنی جمع پونجی لے کر جناب فرار ہو سکتے ہیں، یہ بھی نعمت کے چھننے کا ایک طریقہ ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی جب اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتا تو بندے کی جمع پونجی کے زوال کا سبب خود اس کی اولاد بن جاتی ہے، کہ باپ نے جو کچھ کمایا، جتنی محنتوں کے ساتھ قربانیاں دے کر خون پسینہ بہا کر، مگر اولاد ایسی ناکارہ بھی نکل آتی ہے کہ خود باپ کی کمائی کو لٹانے پر تل جاتی ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ کبھی بندہ کسی کے ساتھ تجارت میں لگانا چاہتا ہے، تجارت میں پیسہ لگاتا ہے، لیکن جس کے ساتھ میں نے شراکت میں کاروبار شروع کیا کبھی وہ دھوکہ دے کر میرا اپنا سارا نقصان کر دیتا ہے۔ تو الغرض ایک مثال میں آپ کو دے کر بتا رہا ہوں کہ جیسے ایک نعمت اللہ رب العالمین کی نعمت مال و دولت بھی ہے تو اس کی چھن جانے کی کتنی شکلیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ ان تمام شکلوں سے گویا کہ اس دعا کے اندر مختصر سے کلمات ہیں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، مگر آپ جب اس کے اندر غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں تو کیا کیا چیزیں اس کے اندر ہم کو نظر آ رہی ہیں۔ ہر نعمت اللہ رب العالمین کی دی ہوئی، دنیا کی، دین کی، آخرت کی ساری نعمتوں کے چھن جانے سے اللہ رب العالمین کی پناہ بندہ حاصل کر رہا ہے۔ اور نعمتوں کے چھن جانے کی جو شکلیں ہو سکتی ہیں، ہر طرح کی تمام، بالکل صحت و تندرستی اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے۔ کبھی انسان راستہ چلتے چلتے اچانک کسی حادثے کا شکار ہوا، کبھی اس کی کیا ہے ٹانگ ٹوٹ گئی، کبھی ہاتھ سے محروم ہو گیا، ہوتا ہے یہ سب ہماری اپنی زندگیوں میں، ہم سب جانتے ہیں بالکل۔ کبھی کسی کیا ہے خطرناک بیماری سے دوچار ہوا جس کی وجہ سے اس کی اپنی کیا ہے بصارت چلی گئی، سماعت چلی گئی، یہ سب چیزیں ہم جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ تو الغرض یہ بڑی کیا جامع دعا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہاں ایک اور چیز میں آپ سب کے کیا سامنے رکھنا چاہوں گا کہ عام طور پر ہم لوگ نعمت جب کہتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی کوئی کیا محسوس کی جانے والی، دیکھی جانے والی نعمتیں، بس یہی نعمتیں ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اپنے بہت سارے کالے کرتوتوں پر پردہ کیا ہوا ہے۔
ہر انسان جانتا ہے کہ میں اپنے ماضی میں کیا کچھ کر چکا ہوں یا ابھی بھی کرنے والے کیا کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود رب کائنات اگر کبھی بھی ہمارے اپنے کرتوتوں پر سے پردہ اٹھانا چاہے، ہمیں بے نقاب کرنا چاہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ رب العالمین اپنی رحمت اور اپنی مغفرت کی وجہ سے ہمارے اپنے کرتوتوں پر پردہ ڈال کر ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں رسوا ہونے سے ہماری اپنی حفاظت کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں رسوا کرنا چاہے ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے تو کون اللہ تعالیٰ کو روک سکتا ہے؟ مگر یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ واقعی بندہ جو بالکل اس طرح کے کاموں میں گناہوں میں مبتلا ہے، اس کو کبھی اگر احساس ہو جائے کہ میں نے اپنے ماضی میں کیا کیا نہیں کر لیا ہے، کہ اگر اس وقت اللہ رب العالمین مجھے رسوا کر دیتا، مجھے ذلیل کر دیتا، اور آج میں جو بالکل لوگوں کے سامنے سفید پوش بالکل بنا ہوا ہوں اور میرا اپنا مقام اور مرتبہ بالکل بنا ہوا ہے، یہ صرف اور صرف اس ذات کی بزنک نعمت ہی ہے جو اس نے میری حفاظت کی۔ یہ سوچنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ واقعی اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا انعام ہم بندوں پر یہ بھی ہے کہ ہمارے اپنے بہت سارے کرتوتوں پر اس نے پردہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ بھی کبھی اگر ہم نے مسلسل ایسے ہی کام اگر کرتے رہے یہ سوچ کر کہ ہاں ہمارے اپنے کرتوتوں پر ایسے ہی پردہ پڑا رہے گا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے ہیں۔ کبھی بھی اگر مسلسل بندہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ شاید پلٹ کر آ جائے، توبہ کر لے، مگر جب توبہ نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین کبھی بھی اسے رسوا کر سکتے ہیں، ذلیل کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی عظیم ترین نعمت اللہ رب العالمین کی ہے کہ اس کی بھی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بن جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اپنی نعمتوں کی حفاظت کے لیے یہی ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تم شکر گزاری سے کام لوگے تو میں تمہیں اور بھی مزید دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ مزید دینے کے وعدے میں ہماری اپنی جو سابقہ نعمتیں ان کی حفاظت کی ضمانت بھی اس کے اندر دی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مزید کب ہوگی؟ جب ہماری اپنی پوری پرانی نعمتیں برقرار رہتے ہوئے اللہ کی طرف سے اور ملتا ہے تو وہ پھر جناب اضافہ ہوتا ہے، مزید ہوتی ہے۔ ورنہ اگر ہماری وہ نعمتیں چھن جانے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ دوسری دیتا ہے تو وہ تبدیلی ہوتی ہے، جی اس کو بدل کر دینا کہا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہاں ہر انسان کی اپنی پرانی چیزوں سے بھی اس کی اپنی کیا محبت ہوتی ہے، اس کا اپنا دل ان چیزوں سے بھی لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین ہم سے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر سے کام لوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اپنی پرانی نعمتوں کی بھی حفاظت کرتے ہوئے تمہارے لیے اور بھی مزید اللہ تعالیٰ اپنے دروازے کھولے گا۔ تو یہ پہلا بالکل اس دعا کے اندر کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، پھر اس کے بعد دوسری چیز جو آپ نے طلب کی وتحول عافیتک، عافیت اتنی عظیم نعمت کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں کہاں کہاں آپ کو بالکل سوتے جاگتے بالکل کہ ہر صبح شام اللہ رب العالمین سے پابندی کے ساتھ آپ عافیت کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے رہتے ہیں، اور آپ نے اپنی امت کو بھی اس کی رہنمائی کی صلی اللہ العافیہ کہ لوگوں اللہ رب العالمین سے ہمیشہ عافیت طلب کرتے رہنا۔ عافیت یہ ہماری اپنے دین کی بھی عافیت ہے، ہماری اپنی دنیا کی عافیت ہے، ہماری اپنی آخرت کی عافیت، ساری چیزوں کے اندر عافیت ہم کو چاہیے، اور عافیت کے بغیر آدمی کی زندگی اجیرن بن کر رہ جائے گی۔ ہماری اپنی دین کی عافیت یہی کہ ہمارے اپنے اندر جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو باتیں بتائی ہیں ان باتوں کو ہم سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنا،
اور دین کے اندر عافیت کو ختم کرنے کے لیے شبہات، بالکل ایسے ایسے شبہات، ایسے ایسے فتنے آج پائے جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا لوگ اپنا کے ایمان کا اور اپنے کے عقیدے کا سودا بڑے آرام سے کر بیٹھتے ہیں، کسی نہ کسی کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو کتاب و سنت کا عقیدہ وہ لگے رہتے ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ کر الٹے سیدھے عقیدوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ شبہات ایک طرف ہمارے اپنے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو وہیں شہوات کا بھی ایک بہت بڑا بالکل ریلا سمندر سمجھیے کہ یہ بالکل ایسا ایک دم سیلاب ہے، امٹتا چلا آ رہا ہے۔ آج کی دنیا میں شہوات کے تعلق سے کیا کہا جا سکتا ہے؟ جدھر دیکھو ادھر بالکل کہ عریانیت، بے حیائی اور بالکل ننگا پن، یہ ساری چیزیں بالکل ایسی شہوات کی چیزیں ہیں۔ آدمی اپنا موبائل بھی کھولتا ہے، اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے موبائل میں ایسی ایسی بے حیائیاں آ جاتی ہیں کہ اس کے بعد آدمی کا دل کچھ تھوڑا سا اور کیا ہے دیکھتے ہیں، تھوڑا سا اور کیا ہے دیکھتے ہیں، کہ اس کے ساتھ ساتھ ویسے بے حیائیوں میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہماری اپنے دین کے لیے عافیت کی ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور ہماری اپنی دنیا کی بھی عافیت، کہ ہمارے اپنے جسم کے اندر، ہمارے اپنے بدن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبح شام اللہ رب العالمین سے عافیت کی دعا ضرور فرما لیا کرتے تھے کہ اللہم عافنی فی بدنی وعافنی فی سمعی وعافنی فی بصری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوتی تھی کہ پروردگارا تو میرے اپنے پورے جسم میں اور جسم کے اندر بھی خصوصیت کے ساتھ یہ دو اعضاء، کہ میری اپنی آنکھ اور میرے اپنے کان، یہ دونوں بالکل صحیح سلامت رہیں، ان کی عافیت کی میں تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا، صبح شام کی دعاؤں میں، صبح شام کے اذکار میں یہ چیز برابر داخل ہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی ودنیای واہلی ومالی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ پروردگارا میں تجھ سے عفو درگزر کی بھی مانگ کرتا ہوں، اور عافیت کی میں تجھ سے عافیت طلب کرتا ہوں، میرے اپنے دین کے معاملے میں، میرے اپنے دنیا کے معاملے میں، میرے اپنے اہل و عیال میں، اور میرے اپنے مال و دولت میں تو عافیت مجھ کو عطا کر دے۔ تو یہ عافیت بڑی اہم نعمت ہے، تو اس لیے آپ یہ بھی دعا فرما رہے ہیں کہ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، کہ تو نے مجھے جو عافیت میں رکھا ہے کہیں یہ عافیت بدل نہ جائے، میرے اپنے دین کا کہیں میں سودا نہ کر لوں، یا میں اپنی دنیا میں کہیں بالکل عافیت نہ کھو دوں، کہ میں اپنے جسم کے اندر آج ہمارا اپنا جو حال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اہمیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی یہ دو نعمتیں، سماعت اور بصارت، ان دونوں نعمتوں کے تعلق سے عافیت اللہ تعالیٰ سے طلب کر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ آج کثرت سے ان کا استعمال کر کے آنکھیں بھی برابر اپنے کیا ہے گھنٹوں گھنٹوں بالکل ہمارے اپنے موبائل سے یا پھر لیپ ٹاپ سے اس سے اس میں گھورتے گھورتے اپنے بالکل اس میں نظریں اپنی گاڑ کر بالکل ہماری اپنی نظروں کا خود ہم ستیہ ناش کر رہے ہیں، اور ہمارے اپنے کانوں میں لگا کر اپنا کیا ہے کچھ نہ کچھ بالکل ہمارے اپنے کانوں کو جتنا سننا ہے، آنکھوں کو جتنا دیکھنا ہے، اس سے کہیں زیادہ ان پر بوجھ ڈال ڈال کر ہماری اپنی بصارت کا بھی ہم خاتمہ کر رہے، ہماری اپنی سماعت بھی ہم کمزور کرتے چلے جا رہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے ان کے بارے میں ضرور سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ بھائی آپ لوگوں کو جب ماں کے پیٹ سے نکالا جا رہا تھا تو آپ کچھ بھی نہیں جانتے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، تمہیں کچھ نہیں معلوم تھا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں معلومات حاصل کرنے کا 3 بڑا اہم ذریعہ دیا، تمہیں کانوں سے نوازا، تمہیں آنکھوں سے نوازا، اور تمہارے دل و دماغ سے اللہ تعالیٰ نے تم کو نوازا تاکہ تم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بنو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کر دیا،
ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ کو جن باتوں کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے آپ مت پڑیے. یاد رکھیے کہ آپ کے کان اور آپ کی آنکھیں، آپ کا دل و دماغ، ان سب کے بارے میں کل ضرور سوال کیا جائے گا. تو یہ ہمارے اپنے لیے جی اللہ رب العالمین کی کتنی عظیم ترین نعمت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عافیت کے ساتھ نہ رکھ دے. تو یہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرے وتحول عافیتک، کہ تیری عافیت جو مجھے دین کے سلسلے میں حاصل ہے، دنیا کے سلسلے میں حاصل ہے، میری آل اولاد میں اور میرے اپنے مال و دولت میں، میری تجارت میں، یہ پروردگارہ ہمیشہ باقی رہے، کہیں یہ نعمت کہیں بدل نہ جائے. آدمی کو سوچنا چاہیے کہ ہاں میرے اپنے بال بچے جی میرے اپنی کیا ہے پرورش میں ہوتے ہیں، میری اپنی ذمہ داری ہے ان کو بنانے کی. کیا بنانے کی؟ کہ سب سے پہلے میں یہ سوچوں کہ میرا اپنا بچہ بالکل دنیا کے اعتبار سے بڑا تنومند رہے، کھاتا پیتا رہے، اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے بڑھتا جائے تو دنیا میں اس کا میں مقام اونچا کروں. یہ سوچنے سے پہلے ہر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو مسلمان، سچا پکا اور صحیح عقیدے والا مسلمان بنانے کی بالکل پیچھے پڑے ہوئے. یہ سب سے اولین ذمہ داری ہے ہر ماں باپ کی. پھر اس کے بعد آپ بالکل پکا مسلمان بنانے کے بعد اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، لائر بنائیے، یا اور جو بھی بنانا ہے بنا لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر ہم نے ہماری اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی تو یہ ہماری اولاد ہمارے اپنے بہت ساری نعمتوں کے زوال کا سبب بن سکتی ہے. عزت اور مقام مجھے اللہ تعالیٰ جب دے رہا ہے، میں نے اگر اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی تو کبھی میرا اپنا بچہ کسی لڑکی کو لے کے بھاگ گیا، یا کسی کے ہاں کی لڑکی کسی غیر مرد کے ساتھ یا لڑکے کے ساتھ نکل کر گھر چھوڑ کر بھاگ گئی، تو میں بالکل معاشرے میں منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں بچوں گا. تو یہ سب ہمارے اپنے لیے اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں، جو عافیت اللہ تعالیٰ نے ہماری اپنی آل اولاد کے اندر رکھی ہے، تو ہمیں برابر اللہ تعالیٰ سے کثرت سے یہ دعا بار بار دہراتے رہنا ہی چاہیے. وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک. تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ طلب کر رہے ہیں کہ تیرے انتقام کی، اچانک تیرے انتقام سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ بندہ خود اپنے سے اسباب پیدا کرتا ہے تو تب اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لیتے ہیں. ورنہ اللہ رب العالمین اتنے مہربان اور اتنے رحم دل، رحیم، رحمان پروردگار ہمارا ہے تو وہ ہمیں بار بار بالکل مہلتیں دیتا ہے. لیکن جب اس کی مہلتوں سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہے اور خوش ہو کر ہم کو نواز رہا ہے، تو یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ کسی بندے کو اللہ رب العالمین اس کی معصیتوں کے باوجود، اس کے گناہوں کے باوجود اسے دنیا سے خوب نواز رہا ہے، تو یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر، اس کے اعمال سے، اس کی کیا کرتوتوں سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ اس کو نواز رہا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پکڑے گا تو بالکل وہ بچے گا نہیں. تو یہ اللہ رب العالمین کا اچانک انتقام کبھی بھی کسی بھی بندے سے اللہ تعالیٰ لینا چاہیں لے سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اپنے بندوں پر رحم کرنے کو اللہ نے لازم کر لیا. وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز زبردستی نہیں ٹھوس سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو خود اپنے آپ پر بندوں پر رحم کرنے کو اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے. تو اسی کا نتیجہ کہ اللہ رب العالمین ہمارے اپنی بہت ساری نافرمانیوں کے باوجود ہم سے کیا ہے مہلتیں ہم کو دیتا جاتا ہے.
تو یہ اچانک تیرے انتقام سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعا فرما رہے ہیں. اور چوتھی چیز جو آپ نے اس دعا کے اندر مانگی، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ، تیری ناراضگیاں، تمام ناراضگیوں سے. ناراضگی یعنی کہ ناراضگی کے اسباب، یقیناً کہ کیا کیا اسباب ہو سکتے ہیں کہ جن سے تو ناراض ہو جائے، تو ایسا کوئی بھی سبب میں اختیار نہ کروں، تو پروردگارہ میری حفاظت فرما. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں. ذرا تصور کر کے دیکھیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ کے آپ خلیل ہیں، حبیب ہیں، مگر اس کے باوجود آپ خود اپنی ذات کے لیے یہ دعا فرما رہے ہیں، تو میں اور آپ اس دعا کے کتنے زیادہ محتاج نہیں ہیں. ایک ایک بات، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مختصر الفاظ ہیں، مگر جب آدمی ان کے اندر تدبر کرے، غور کرے، تو کتنا سمندر اس کے اندر چھپا ہوا ہم کو نظر آ رہا ہے. تو یہ ایسی عظیم ترین دعا ہے کہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگوں تمہارے لیے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. تو نمونہ بالکل ہمیں کیا ہے، آپ کے نقش پا تلاش کر کے اس پر چلنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. یہاں ایک بات یہ بھی میں واضح کر دوں کہ اللہ تعالیٰ جب یہ ہم کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی ذات میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو آئیڈیل اللہ تعالیٰ آپ کو قرار دے رہے ہیں. تو ہم آپ کے نقش قدم پر چلیں گے کب؟ جب ہم کو نقشے پا معلوم ہو کہ آپ نے کیسے کیسے رکھا، کیا آپ کدھر گئے ہیں، کیا ہے، یہ ہم کو جب تک معلوم نہیں ہوگا ہم کیا نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے نقش قدم پر چل نہیں سکتے. تو اسی آیت میں گویا اللہ تعالیٰ ایک ایک مسلمان مرد اور عورت کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھرپور مطالعہ کریں. تب آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پتہ چلے گا. آپ کیسے چلے ہیں، پوری زندگی آپ کی، انفرادی زندگی، ازدواجی زندگی، اجتماعی زندگی، اقتصادی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہوں گے، ہر پہلو میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے نمونہ چھوڑا ہے. تو آپ کے نمونے کو اپناتے ہوئے یہ جو دعائیں اللہ رب العالمین سے کرنا ہے، گڑ گڑانا ہے، یہ بھی ہمیں بالکل کیا آپ نے ہم کو بتایا کہ دعا جب بندہ کرتا ہے اللہ رب العالمین سے، تو یہی سب سے اہم ذریعہ ہے جو بندہ واقعی میں رب کا محتاج ہوں یہ بتاتا ہے. کوئی بھی بندہ دعا سے مستغنی ہو جائے، کہے کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں، تو پھر وہاں کیا رہے گا واقعی معنوں میں. اسی لیے کہا گیا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا تمام عبادتوں کا مغز اور نچوڑ جو کہا گیا، تو اس کی وجہ یہی کہ دعا صحیح معنوں میں بندہ جب جب اپنے رب کے روبرو ہاتھ پھیلاتا ہے یا اپنے دل میں اس سے گڑ گڑاتا ہے، تو اس وقت یہ بالکل وہ بتاتا ہے کہ پروردگارہ میں تیرا قدم قدم پر محتاج ہوں، میں تجھ سے کبھی مستغنی نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ اے لوگو تم لوگ قدم قدم پر اللہ رب العالمین کے محتاج ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو سب سے بے نیاز اور قابل ستائش ہے. تو یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جی نعمت ہدایت سے نوازا ہے، اس کو پہچاننے والا بندہ ہم کو بنایا ہے، اس کے سامنے گڑ گڑانے والا بندہ ہم کو بنایا ہے. یقیناً یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. یہ تو عام دعا ہو گئی کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک،
جس کے اندر نعمت ہدایت بھی داخل ہے، مگر خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہدایت پر جو اس نے ہم کو رکھا ہے، اس پر مرتے دم تک قائم رہنے کے لیے برابر دعا کرتے رہنا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بھی جو دعا سکھائی کہ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ نبی ہیں، کبھی کسی نبی کے بارے میں یہ تاریخ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا ہو اور وہ اللہ کا راستہ چھوڑ کر بھٹک گئے ہو، دوسرا راستہ انہوں نے اپنایا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر کے ہمیں بھی بتا رہے ہیں کہ بندو قدم قدم پر اس دعا کی جنہ ہم محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری اپنی ہدایت پر برقرار رہنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرتے رہنا ہے۔ حضرات و خواتین، اللہ نے اور اللہ کے نبی نے بہت ساری دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، اور ان کے اندر جتنی جامعیت ہوتی ہے، جتنا معنی اور مفہوم ان کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، ہم لوگوں کی بنائی ہوئی یا اپنے آپ سے کرنے کی دعاؤں میں اتنا جنا مزہ نہیں آئے گا۔ اسی لیے میں سب سے درخواست کروں گا کہ اپنی زندگی کا کچھ وقت ضرور اللہ اور اس کے رسول کی سکھائی ہوئی دعاؤں کو سیکھنے اور ان کا معنی اور مفہوم سمجھ کر ان دعاؤں کو کرنے کی کوشش کریں۔ کہ آدمی کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو واقعی قرآن میں آئی ہوئی دعائیں، حدیثوں کی صحیح حدیثوں کی دعائیں سیکھ لیتے ہیں اور ان سے کرتے بھی ہیں، مگر ان کا معنی اور مفہوم جب ذہن میں نہیں ہوتا ہے تو ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یہ بھی بات جو کیا نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب آدمی ان سب معنی اور مطلب کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اس کے بالکل دل سے جو آواز نکلے گی اور جو اس کے اندر تڑپ ہوگی، یہ چیز بغیر معنی مطلب سمجھے ایسے ہی کرنے میں وہ مزہ بالکل نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے ہماری اپنی بہت بڑی غفلت ہوتی ہے یہ کہ بس دو چار دعا کچھ ایسے ہی ہم نے سیکھ لیا اور اسی پر دعا کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دعا کا حق ادا کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ کتنی دعائیں کب بالکل جب سجدے میں جاتے ہیں دعا کرتے ہیں، رات کے اندھیرے میں اٹھ کر آپ دعائیں کرتے ہیں، تو ہر وقت دعاؤں کا بالکل اہتمام ہم کو ہونا ہے، اور بالخصوص اللہ اور اس کے رسول کی سکھائی ہوئی دعائیں سیکھ کر ان کا معنی مطلب سمجھ کر ان میں دعا کرنے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے اندر ہمارے نعمتوں کی جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی ہمارے لیے حفاظت فرمائے، اور اسی طرح سے جو عافیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز میں دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کہیں اس عافیت کو بدل نہ دے، اور اللہ تعالیٰ کے انتقام سے اور اس کی تمام ناراضگیوں کے اسباب اپنانے سے، اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔